ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے حمد ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، اور سپاس گزار ہیں اس رب العزت کے کہ جس نے ہمیں یہ موقع اور زندگی کے لمحات عنایت فرمائے ہیں کہ جب ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بابرکت اور فیوزات سے بھرپور مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت نے خطبہ شعبانیہ میں کہ جس کے استقبال کے لیے فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یعنی اگر ہم سیرت ختمی مرتبت کو دیکھتے ہیں تو اس مہینے کے حوالے سے ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ جو شعبان کا آخری جمعہ اور اس میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں اس ماہ مبارک کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو وادار کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، آپ کے سامنے آپ کی طرف وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو رحمت، مغفرت اور برکت والا مہینہ ہے. تو اس رحمت اور مغفرت اور برکت والے مہینے میں پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فیوزات اور برکت سے بھرپور مہینے سے ہم مستفید ہو سکیں. تو واجب الاحترام سامعین و ناظرین، چند منٹ آپ کی ضمانتیں اس حوالے سے کہ یہ جو مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ جہاں خود اس ذات مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں ان کی کچھ فضیلتوں اور کچھ آداب کے حوالے سے چند منٹ گفتگو کروں گا. اگر اس روزے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آداب روزہ میں سے
علماء اخلاق و آداب نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس فریضہ الہی کو جو اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، جو اس کے اوپر آیا ہے، اس کو انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اور اسی روزے کے آداب کے حوالے سے ایک اور ادب جو علماء اخلاق و آداب نے ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کو جسمانی طور پر آمادگی سے پہلے اپنی روح اور فکر کے اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، اور روح اور فکر کو آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اور مسلمان اور مومن کو اس روزے کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ جب روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم سیرت ختمی مرتبت پر نگاہ دوڑاتے ہیں، سنت رسول کو دیکھتے ہیں، تو ختمی مرتبت اس روزے کے حوالے سے حدیث قدسی کو یوں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، یعنی اس روزے کی فضیلت کے لیے یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور اگر اسی عنوان سے ایک اور حدیث ہے کہ کلو عمل ابن آدم لہو غیر صیام هو لی و انا اجزی بہ، کہ ہر اولاد آدم، یہاں اس سے مراد اگر شریعت کا پابند مسلمان ہو تو اس کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے۔ اگر واجبات کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر روزہ کے علاوہ جتنے اعمال انجام دے رہا ہے اس کا تعلق ظاہراً اس کے ساتھ ہے، لیکن روزے کی طرف اگر دیکھا جائے، چونکہ روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں یا وہ شخص خود جانتا ہوتا ہے یا اس پروردگار کی ذات کو اس کا علم ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور اگر دوسری طرف نگاہ کی جائے تو اگر نماز مفتاح الجنہ ہے تو اسی طرح صوم کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، کہ جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے اسی طرح روزے کو بھی جہنم سے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر اس کی فضیلت کے اوپر اور سیرت ائمہ طاہرین کو دیکھا جائے تو امام صادق علیہ السلام اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان لا يدخل منها الا الصائمون۔ اور اسی عنوان سے اسی موضوع پر ایک حدیث رسول بھی نقل ہے، اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے کہ جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے میں سے فقط اور فقط روزہ دار داخل ہوں گے۔ جب
تک آخری روزہ دار اس دروازے سے جنت میں نہیں داخل ہو جاتا، اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر اس کے روزے کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو جہاں امیر کائنات کو جو پسندیدہ عمل ہے کہ وہ سخت سردی کی راتوں کی عبادات، اور اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سخت گرمیوں کے روزے امیر کائنات کو پسند تھے۔ امیر کائنات کی سیرت میں تھا کہ سخت گرمیوں کے روزوں کو پسند فرماتے تھے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت نقل ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی الحر فاصاب ظماء، کہ جو شخص گرمی کے روزے رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور وہ خود شدت پیاس میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وکل اللہ بہ الف ملکین یمسحون وجہہ ویبشرونہ، کہ اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 فرشتے جو ہے مقرر فرما رہا ہے جو اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں حتی اذا افطرا، اور جب وہ اس روزے کو افطار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ما اطیب ریحک و روحک، کہ اے میرے بندے کتنی پیاری خوشبو تجھ سے آتی ہے اور کتنی پیاری تیری روح ہے۔ یا ملائکۃ اشہدوا انی قد غفرت لہ، کہ اے فرشتو گواہ رہنا کہ میں نے اس اپنے بندہ کو، اس اپنے عبد کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اس روزے کے حوالے سے سیرت معصومین علیہ السلام جا بجا اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس ذات روزہ کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی ہے، روزہ رکھنے والے کے حوالے سے، وہیں پر اس روزہ کو افطار کرانے والے کی بھی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا، رسول خدا کا ارشاد ہے، فرمان رسول ہے کہ من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، کہ جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ رب العزت اس افطاری کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرتا ہے، اور جو گزشتہ اس کے گناہ تھے ان کو اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دیے کہ جن سے ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو جہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ظاہری دنیا میں مریض ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی اور چیز کی منت نہیں بلکہ اس روزے کی منت مانی جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو یہ روزہ ایسا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ دہر کو ان کی فضیلت میں بیان کر دیتا ہے۔ اور اگر آداب روزہ کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ مومن مسلمان کو آداب روزہ کے اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس روزہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کے احکام کا جاننا، اس کے مفطرات اور اس کے ضروری احکام جو مطلب احکام ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ وہیں پر آداب روزہ میں سے یہ ہے کہ انسان کو جو روزہ اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس روزہ کی جو علت بیان کی گئی ہے اس کی تشریح میں امام صادق علیہ السلام کی جس کا مفہوم یہی ہے کہ روزہ کو اللہ نے اس لیے فرض کیا گیا ہے
تاکہ امیر کو غریب کا احساس ہو سکے. یعنی جو امیر اپنے ساری زندگی میں آسائش اور آسانی کے ساتھ لقمہ کو تناول فرماتا ہے، اس کو اس کی طرف نگاہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس زندگی میں اکل و شرب کی کمی تھی، جس کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی. یعنی امیر کو فقیر کے احساس کے لیے اس روزے کو فرض کیا گیا ہے. اور اسی روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، اگر کسی وجہ سے، چاہے سفر ہو، چاہے بیماری ہو، یا کسی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ رہا، تو اس روزے کا احترام میں یہ ضروری ہے، آداب روزہ میں سے ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی کھانا پینا جو ہے وہ کم کرے، ان کے سامنے نہ کھایا جائے اس روزے کی حرمت کے حوالے سے. اور جہاں دوسرے آداب ذکر ہوئے ہیں وہیں پر کہ ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی صورت میں کہ جس روزے میں اس کی ایک آیت کی تلاوت پورے ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے، تو وہیں پر ادعیہ اور اذکار اور دوسری مناجات جو ہیں وہ اس روزے کے ساتھ انجام دے. دعا ہے خالق کائنات سے کہ بتوسل محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک میں جو روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے ہیں ان کے روزوں کے کما حقہ انجام دہی کے ساتھ ساتھ ان کے آداب کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.